بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وجمل الخير ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعتقه بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ہندوستان کے مسلمانوں کی متحدہ پلیٹ فارم منسوب الاسلام آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے معزز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہ جو ہم سب کے مخدوم گرامی بھی ہیں مربی بھی ہیں اور ہم سب کے مشفق و سرپرست بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے کانوں پہ بڑی ذمہ داری دی ہے شکر ہے اللہ کا کہ آپ کی ذمہ داریوں اور آپ کے کاموں اور آپ کے دوڑ بھاگ کے درمیان آپ کی پیرانہ سالی اور ذوق حائل نہیں ہو رہا ہے آج کا یہ باوقار اجلاس اپنی مبارک آنکھوں سے بہت ساری ہستیوں کو دیکھ رہا ہے ان میں ایک بہت ہی محترم شخصیت ہم سب کے بھائی اور ہندوستان میں ابھرتے ہوئے قائد میری مراد آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے معزز سیکریٹری پیر طریقت حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب مدد اللہ علیہ جن پر ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے ہمیشہ اعتماد کیا اور آپ اس پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ان صلاحیتوں کا بہتر استعمال ملت اسلامیہ کی رہبری کے لیے کیے جا رہا ہے حضرت مولانا محمود صاحب دامت برکاتہ اور یہ اسٹیج علماء اور اکابرین سے اس طرح سجا ہوا اور مسکرا رہا ہے جیسے چاندنی رات میں ستارے جگمگاتے ہیں ہمارے تمام معزز علماء کرام اکابرین اب سچ پوچھئے تو اصاغرین کہنے میں ڈر لگتا ہے کیونکہ پتہ نہیں کون کی شارٹ کٹ راستے سے وہ بھی اکابر بن چکے ہیں خادم بنیے اللہ مخدوم بناتے چھوٹے رہیے اللہ بڑا بناتے تواضع اختیار کیجئے اللہ عزت عطا کرتا حضرات علماء کرام بزرگان محترم نوجوانان اسلام عزیزان گرامی سامعین اعظام عمائدین شہر ہم نے راجستھان کے ریگستان کے بارے میں تو سنا تھا مسلمانوں سے پہلی بار اس طرح روبرو ہو رہا ایک بار اس سے پہلے موقع آیا تھا جے پور میں لیکن نادانی نے زیادہ سمجھ نہیں پایا
ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہوش و حواس میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ میرے ہوش تو تبھی ٹھکانے لگ گئے جب اسٹیج پہ آتے ہی مجھے ڈیوٹی دے دی گئی اور پرچی کاٹ دی گئی اور بزرگوں کا حکم رہا کہ اب اجازت بیٹھنے کی نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہندوستانی مسلمان اپنے دین کے لیے بھی مفید ہو، قوم و ملت کے لیے بھی مفید ہو، اور بھارت کے سبھی ناگرک اور اپنے دیش کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔ ہماری یہی تاریخ رہی ہے اور ساری تاریخ کے ایک ایک وقت اور تاریخ کا ایک ایک لفظ آج گواہی دے رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے، اس کے شہروں کی بھی حفاظت کی ہے، اس کے گاؤں کی بھی حفاظت کی ہے۔ سچ بات جانتے ہو کیا ہے؟ ارے سچائی تو یہی ہے کہ ہم اتنی ایمانداری سے دوسروں کی حفاظت کرتے رہے کہ لوگوں نے ہمارے ہی گھر لوٹ لیا اور ہمیں خبر نہیں۔ ہم بھائی چارگی میں قائم ہیں مگر بھائی کا چارہ بننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم جانتے ہیں لوکتانترک ویوستھا، اور ہم جانتے ہیں یہ بھی ہے کہ جب سے میں نے شعور پایا ہے میں نے اس دیش کو لوکتنتر سے چلتا کے دیکھا ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج ہم اپنے خوبصورت بھارت کو لوکتنتر کے بجائے شکل تنتر کا غلام بناتے ہیں۔ 47 میں بدقسمتی سے بھارت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 47 میں ہماری بدنصیبی تھی کہ دیش کا بٹوارا ہوا، مگر افسوس کہ آج دلوں کا بٹوارا کیا جا رہا ہے۔ افسوس آج سماج کا بٹوارا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یادوں پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے مدرسوں کے ذمہ دار، مساجد کے امام، تحریک اور ادارے اور تمام ملی جماعتوں کے ذمہ داروں کے کندھوں پہ ایک ایک امام اور ایک ایک مسلم کے کندھے پہ، بھارت کے ایک ایک مسلمان اور بچے کے کندھے پہ صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی آبرو کی حفاظت کرے، اس کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے زمین و جائیداد کی حفاظت کرے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم پر مذہبی ذمہ داری ہے، ہم پر شرعی ذمہ داری ہے، ہم پر اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہمارا یہ دھارمک کرتویہ ہے، ہمارا یہ سماجک کرتویہ ہے، ہماری یہ مورل رسپانسبلٹی ہے کہ جس طرح ہم اپنے مسجد کی حفاظت کریں اسی طرح اس دیش کے مندروں کی بھی حفاظت کرتے رہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے زمین و جائیداد کی حفاظت کے لیے آئے ہیں؟ ہاں یہ سچ ہے کہ تم سمجھتے ہو، سب دھیان کرو، لیکن اے دیوانوں، اے پیاروں، اے بھارت کے ہمارے قومی دوستوں بھائیوں، اے میری ہندو بھائیوں، اے سماج کے لوگوں، میں تمہارے پاؤں پکڑ کر کہتا ہوں خدا کی قسم یہ حفاظت ہماری نہیں بلکہ اس دیش کی ہے، دیش کے لوکتنتر کی ہے، سماج کی ہے اور اس کی سرحدوں کی ہے، تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ بھارت کا کوئی مسلمان رو رہا ہے، ہم تو اپنے آنسوؤں کو اس پہ بوجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے دیش کی طرف بدنام نہ ہو سکے۔ مسلم قرض زندہ باد، مسلم قرض زندہ باد، اور قبضے کی حماقت میں بھی تم بتاؤ یہ کون سے سماج کا گھر ہو رہا ہے؟ یہ کون سی معاشرت، یہ کون سی معاشرت کا گھر ہو رہا ہے؟ یہ کون سے گھر کو ہم بتا رہے ہیں؟ لوگوں یاد رکھنا حضرت نظام الدین اللہ نے فرمایا تھا بیٹے اگر کوئی دشمن تمہارے لیے راستوں میں کانٹے بچھائے تو جواب میں تم بھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ دیکھو ہم کن بزرگوں کی بات ہے، دیکھو ہم کن مہاپرشوں کے آدرش ہو کر چلنے کی عادت رکھتے ہیں۔ ہمارے مہاپرشوں نے ہمیں جو سکھایا وہ کیا سکھایا ہم جانتے ہیں کہ آج کے لوگ خدر پہننے کے بعد ان کی زبانیں کتنی بے لگام ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لوکتنتر کے گلیاروں میں کیسے کیسے پھیلے داخل ہو چکے ہیں جو نام
اپنے کلچر اور اپنے سماج کی بیٹیوں کی عزت نہیں چاہتے. قرآن چاہیے. اللہ کے اس پر یہ کامل حضرت نظام الدین ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کے آدرشوں پر ہم چلنا گرو سمجھتے ہیں, جو ہم انہی رخ پر چلتے ہیں اور ہمارے علماء چلاتے ہیں. فرماتے ہیں بیٹا اگر کوئی دشمن راستے میں تمہارے لیے کانٹے بچھا دے تو جواب میں تم بھی ان کے لیے کانٹے مت بچھانا, ورنہ اللہ کی ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. ہم تو جواب میں کانٹا بچھانا نہیں چاہتے, ہم کانٹا اٹھانا چاہتے ہیں. مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو عالم مسلم صلی اللہ علیہ کے سابق صدر, اللہ غریب پہ رحمت فرمائے, ایسے بڑے بڑے اکابر صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں. ریل کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے, سامنے ایک نوجوان کیلا کھاتا ہے اور چھلکے کو پلیٹ فارم پہ پھینکتا ہے. حضرت مولانا سید محسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مہاپرشوں کا آدرش دیکھیے, اٹھتے ہیں, ٹرے سے نیچے اترتے ہیں, کیلے کے چھلکے کو ڈبے میں ڈالتے ہیں, لوٹ کر واپس آ کر فرماتے ہیں بھائی آپ کا کیا بگڑا, آپ نے 1 روپے کا کیلا کھایا, چھلکا اپنے پلیٹ فارم پہ پھینک دیا. اگر ہمارا کوئی بھائی چاہے تو مسلمان ہو, ہندو بھائی ہو, سکھ بھائی ہو, بودھ بھائی ہو, جین بھائی ہو, کرسچن بھائی ہو, مسلمان بھائی ہو, کسی کے بھی پاؤں پڑتے اور وہ پھسل جاتا, کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی, اسپتال میں 3-4 مہینے پڑا رہتا, اس کے گھر والے بھوکے رہتے. بتاؤ اس پاپ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ مسلمانوں کو ہمارے بزرگوں نے آدرش دیے, یہ سبق ہمیں پڑھا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے آ رہے ہیں, راستے میں تکلیف دینے والی چیز نظر آتی ہے, آپ نے ہاتھوں سے اٹھایا اور کنارے رکھ دیا اور فرمایا لوگوں سن لو. اس وقت صحابہ کی جماعت تھی, فرمایا کہ راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو, گزرنے والوں کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. وہ گزرنے والے کوئی بھی ہو سکتا ہے, سماج کا کوئی بھی منش ہو سکتا ہے, معاشرے کا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, ہمارے دیش کا کوئی بھی ناگرک ہو سکتا ہے. ہمیں یہ سبق دیے گئے, ہمیں یہ آدرش دیا گیا, ہمیں یہ گوبر سبق سکھائے گئے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں کیا کرتے, ہم کو جہاں جیتے ہیں وہاں چلا کر چلا کرتے ہیں تاکہ دیروں سے ہم بھی بچیں تو تمہیں ٹھوکر نہ. مذہب اسلام, مذہب اسلام. بھارت میں 6 لاکھ کے قریب کمویش ایک پر زمین میں 6 لاکھ ایک پر زمین. میں سنگل پلاٹ ثابت کرو جو غلط کی ہے, اور ہم نے ہاتھ کر دیا اور ہماری کیا دیوان میں چلا ہے. کہتے صاحب آج کا وقت قانونی ہے کہ جس کو جس زمین پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا تھا یہ وقت بہت ہو گئے. اچھا آج میں یہ دو ایئرپورٹ اترا, میں نے ہاتھ پہنچ جس کو سارا رکھ دیا, صرف نہ باقی تھا کہ ہمارا کیا ہمارا نام ملتے ہیں. اگر اتنا آسان ہوگا تو اس دیش کے مہاپرش کو پتیاں ڈانی جی اپنے پیسوں کو خطرے میں نہیں ڈالتے, ان کو بھی ڈر ہوگا. لیکن ہم جانتے ہیں ہم یہ بولنے نہیں چاہتے, لیکن مجبور نہیں کام رہا ہے, مجبور کہ نوجوان آتے ایک بادشاہ گزرا ہے. راجہ کے پاس ایک جوہری آتا ہے اور وزیر سے کہتا ہے کہ وزیر ایک بادشاہ کی سلطنت ٹوٹ گئی ہے, وہ ڈسٹرائے ہو گیا ہے. اس کے پاس جواہر بہت ہے, سونے اور چاندی بہت ہے, ہیرے اور موتیاں بہت ہیں. اگر وہ آدھی قیمت میں آپ خرید لیں اور بادشاہ اس کو بیچ دے تو بڑا نفع ہوگا, بڑا پروفٹ ہوگا. نوشیخان عادل نے کہا تھا اگر بادشاہ تجارت کرے گا تو سلطنت کون چلائے گا. میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا, میں لوکتنتر کے راجاؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں خدا نے راج دیا ہے, ایمانداری سے چلاؤ, بیوپاری کے ہاتھوں کا کھلونا بننے کی کوشش مت کرو.
ممبئی کی جھوپڑ پٹی دھاراواہی ریئل اسٹیٹ کے طور پر ایک ادیوگپتی کو دے دی گئی، سارا ممبئی کی جھوپڑ پٹیوں کو قبضے میں کر لے لیا گیا۔ اگلی نگاہ کہیں لینڈ بروکری کے طور پر اوقاف کی زمینوں پہ تو نہیں ہے کہ مسلمان ایک کمزور قوم ہے 6 لاکھ ایکڑ زمینوں کو حاصل کر لی جائے۔ بمبئی کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہندوستان کے بلکہ دنیا کے ٹاپ ادیوگپتی بڑے بزنس مین نے بمبئی کے 5 علاقے میں اپنا مکان کئی ہزار کروڑ میں بنایا۔ وقف بورڈ کے ایک سی او صاحب نے انکشاف کیا کہ یہ زمین وقف کی ہے، زمین تو موجود ہے، سی او صاحب کہاں گئے یہ ہمیں پتہ نہیں، ہوں گے اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وقف بورڈ میں کرپشن بہت ہے، میں ایکسپٹ کرتا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا ہمارے دیش کی بدنصیبی ہے کہ چاہے مولانا صاحب یا پنڈت جی ہو، کرپشن کے ریسپشن سے ہی گزر کر رہا ہوں۔ اس ریسپشن کے بغیر کوئی تنازع بھی نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ کیوں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن سے پاک ہو، ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن سے پاک ہو، ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن سے پاک ہو، واٹر ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن سے پاک ہو، کارپوریشن بھی کرپشن سے پاک ہو۔ ایک کرپشن صرف وقف بورڈ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کے لیے، بڑا اللہ بہت شکریہ آپ کے پیار کے لیے، لیکن مہاشے ہم تو صرف اپنا نہیں سوچتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ کرپشن کا راج پورے دیش سے ہی ختم ہو جائے۔ جہاں جہاں کرپشن ہے کیا وہاں کوششیں کی جا رہی ہیں؟ وقف کا قانون ہندوستان سینٹرل وقف ایکٹ پر کے کئی سال ہو گئے، لیکن معاف کیجیے گا میں اپنی سرکار سے نہیں بولوں تو کس سے بولوں؟ میں بار بار بولوں، ہماری اپنی چنی ہوئی سرکار، ہم بار بار بولیں، آپ نہیں سنیں گے پھر بھی ہم بولیں گے، اس لیے کہ آپ دیش کی سرکار ہے، ہم آپ کی وجہ ہے، اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہمیں رکھنا چاہیے کہ جب 2 سالوں سے سینٹرل وقف کمیٹی میں کوئی ایک ممبر نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل تیار کس نے تیار کیا؟ کون بنایا؟ کس نے گزارش کی تھی کہ وقف ایکٹ بل بنایا جائے؟ ایک بھی ممبر نہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ اس میں ایک بھی مسلمان شامل نہیں ہے۔ آنریبل لا منسٹر جو مائنورٹی افیئرز کو بھی دیکھتے ہیں، آدرنیہ شری کیرن ریڈی صاحب، آپ اور آپ کے سیکرٹری نے ایک بل پاس کیا ہے۔ آپ نے ایک بار غیر گزرا سمجھ لیا کہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی۔ میں شکر گزار ہوں اس دیش کے ان پولیٹیکل پارٹیوں کا جو لوکتانترک ویوستھا میں وشواس رکھتی ہے، ان کی کوششوں سے، جس میں جنرل آبو صاحب بھی شامل ہیں، کہ یہ بل ترل ہونے سے پہلے پارلیمنٹ میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجی گئی۔ ہم اس کا سواگت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی تو کرنا چاہتے ہیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے آنریبل چیئرمین آدرنیہ شری جگدمبکا پال صاحب، آپ بڑے پرانے لیڈر ہیں، آپ پرانے پولیٹیشین ہیں، آپ کا ایک شاندار بیک گراؤنڈ، آپ اس وقت آنریبل چیئرمین ہیں۔ 23 اگست کی تاریخ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے موثر جنرل سیکرٹری حضرت مولانا اشرف ابراہیم مجددی صاحب دامت برکاتہ کی قیادت میں جب کسی سے پہلی ملاقات اگر کسی نے کی تھی تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو ایک دفتر ملا تھا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ ہم نے اس دن آدرنیہ شری جگدمبکا پال صاحب سے یہ گزارش اپنی تحریر پیش کی حضرت نے ہمارے، اور یہ کہا کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے انصاف کرنے کا، آپ کو ایک موقع ملا ہے ہماری جائیدادوں کے تحفظ کا، آپ کو ایک موقع ملا ہے بھارت سرکار کو، بھارت سرکار کے سامنے ہمارے جذبات کو رکھنے کا۔ آپ نے اچھی سینڈوچ بھی کھلائی تھی، ہم اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی پیاری چائے پلائی، ہم اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔
بلکہ آپ نے تو فرمایا کہ چکن یہ سینڈوچ بھی حلال ہے، ہم یہ کہنے کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس دور میں حلال کو حلال کہنے کے لیے بھی جگر چاہیے، اور وہ جگر اگر کا پال صاحب کے پاس ہے، اور آپ نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہمارے رہتے ہوئے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ محترم ہم سے بات سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب معاملہ ہمارا ہے، مریض ہم ہیں، تو علاج دوسروں کا کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب دوائیں ہمیں دینی ہے تو کیپسول اور انجیکشن دوسروں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب وقت کی زمینوں کے اسٹیک ہولڈر ہندوستان کے مسلمان ہیں تو مشورہ دوسروں سے آخر کیوں لیا جا رہا ہے؟ ہمارے آنگن میں دوسروں کا کیا کام ہو گیا؟ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہے، یہ سچ ہے۔ یہ سماج، یہ دیش ایک پریوار کی طرح ہے، یہ بھی سچ ہے۔ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ہندو بھائیوں سے کوئی تکلیف ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اور ہمیں تکلیف کیوں ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو اس دیش میں ہندو بھائیوں کے ساتھ جینا بھی ہے، اور اسی دیش میں رہنا ہے، اور اسی دیش میں ہمارے بھوشیہ ہے۔ ہم تکلیفوں کے ساتھ نہیں چلا کرتے، ہم محبتوں کے ساتھ چلا کرتے ہیں، ہم بدبوؤں کو مٹا کر خوشبوؤں کو جلایا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، ہم تو صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پوری کی مندر ہو یا ٹیمپل ہو یا پھر بڑے بڑے مٹھادیش دیوستان یا آندھرا پردیش کے ہو، ان سارے جو بڑے بڑے مندر ہیں وہاں تو لاکھوں ایکڑ زمینیں دان میں دی گئی ہے، وہ محفوظ رہنی چاہیے، سرکشت رہنی چاہیے، اور کسی مسلمان کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ ان زمینوں پر انگلی اٹھائے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی دوسرا پاؤں نہ ڈالے اور ہماری کھڑکیوں میں بھی کوئی دوسرا نہ ڈالے۔ اوقاف اسلام، اوقاف اسلام، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ہندو بھائی اور مسلمان بھائی میں بٹانا چاہتے ہیں۔ ارے ہماری کیا اوقات ہے، جو چاہتے تھے بٹوارا وہ بٹ گئے دیش کا، اور یہ رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہم اس دیش میں، ہم دیش کے ہندو بھائیوں کے احسانات کو بھلا نہیں سکتے، ہم بھلا نہیں سکتے۔ ہم اس دیش میں پنڈت لگن کشور جی کو بھول نہیں سکتے، جو پورے برصغیر میں لکھنؤ کے پرنٹنگ پریس سے پرانی فلم چھاپ کر پوری دنیا میں پھیلا جاتا ہے۔ ہم اس دیش میں آر کے کرک صاحب کو نہیں بھول سکتے، وشومبر ناتھ پانڈے جی کو نہیں بھول سکتے، ڈاکٹر سبھاش چندر ریڈی کو بھول نہیں سکتے، ڈاکٹر راجیو دھون جی کو نہیں بھول سکتے۔ ہمارے ہزاروں ایسے ہیں، باقی لاکھوں ایسے ہیں۔ میں مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ چند مٹھی بھر زہریلے لوگوں کی وجہ سے اپنے سماج سے نفرت نہیں کیا کرتے۔ گلاب میں کانٹے بھی ہو جائے تو خوشبو سے آدمی دور نہیں رہا کرتا۔ گنگا جمنی تہذیب، گنگا جمنی تہذیب، ہندو مسلم اتحاد، آئین ہند، آل انڈیا مسلمان، آل انڈیا مسلم پسند بورڈ شروع کے دنوں سے ہر معاملے میں ہمارے ہندو بھائیوں کے جو ذہین لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے مشوروں سے سماج کے تانے بانے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں شریعت کی بات، جہاں پرسنل لا کی بات، جہاں نماز پڑھنے اور پڑھانے، اس کے طریقے شادی بیاہ، وراثت کی تقسیم جنازہ، اس میں ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ہماری شریعت ہے، اور شریعت ہماری حکم ہے، اور اس شریعت کو بیان کرنے والی جناب ہمارے معزز علماء کرام ہیں۔ اللہ نے جناب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ کہ ان کے رہتے ہوئے ہم شریعت کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، لیکن ہماری شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم اپنے مذہب پر چلتے ہوئے دوسروں کی مذہب کی توہین کرو، لیکن معاف کیجیے گا، مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اس دیش میں جہاں ہزاروں وہ پوتر مائیں جن کے کوکھ سے جنم لینے والے مہاپرشوں کو یہ دیش مہاتما گاندھی کے نام سے جانتا ہے، یہ دیش سردار پٹیل جی کے نام سے جانتا ہے، یہ دیش اے پی جے عبد الکلام جی کے نام سے جانتا ہے۔ اس مہاپرش کے دیش میں ایسی مائیں بھی ہیں کہ جن کے کوکھ سے
کچھ ایسے زہریلے بیٹے اور بیٹیاں بھی جنم لے رہے ہیں جو کھڑے ہو کر دنیا کے سب سے بڑے مہاپروش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گندگیاں برتتے ہیں، وہ غلاظت کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ پاپ کی باتیں کرتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا، ہمیں تو تکلیف اور اسلامی باتیں ہیں کیونکہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بال بچوں سے زیادہ، اپنے تاج و تخت سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کسی کے دیوانے ہیں، کسی پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو وہ اس زمین پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا ناموس رسالت، ناموس رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب تم دوسرے دھرموں کا نام لو تو انہیں مہاپروش کہو، انہیں پرشوتم جی کہو. ہم آج تک جب نام لیتے ہیں تو اس طرح نام لیتے ہیں کہ مریادہ پرشوتم، مریادہ پرشوتم. جب شری رام جی کا نام لینا ہوتا ہے تو مریادہ پرشوتم کہتے ہیں، عزت سے نام لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ صحیح مسلمان وہ ہے جو اپنے دھرم پر چلتا ہوا دوسروں کے دھرم کا سمان کرنا سیکھتا ہے. کیا ہمارے بھارت میں یہی امید کیا ہم دوسرے بھائی بہنوں سے نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے دیش میں، یہ دیش جو مہاپروشوں کا دیش ہے، صوفی سنتوں کا دیش ہے، جہاں آدر اور سمان سکھایا گیا، یہ وہ دیش ہے جہاں ماں کا سمان، بیوی کے سمان، بہن کے سمان، بھائیوں کا سمان، بزرگوں کا سمان، دھرم کا سمان، سماج کا سمان سکھایا گیا. آج اگر اس سماج میں کوئی دھارمک چولا پہن کر کسی بھی مہاپروش کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ بھارت کا ناگرک نہیں، شاید کسی دوسرے دیش کا مخبر اور ایجنٹ ہوتا ہے. سنیاسی کے لباس میں اگر کوئی سماج میں ستیاناسی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لباس سنیاسی کا ہے تو ستیاناسی کو بھی دور کر دیا جائے گا. اگر چور پرس کی وردی بھی پہن کر آئے گا تو وہ چور ہی ہوگا اور اس کی سزا وہی طے کی جائے گی جو چور کو سزا دے گی. ہم آخر ایک دوسرے کا سمان کرنا کب سیکھیں گے؟ ہمیں کب بتایا جائے گا کہ ہم اپنے مہاپروشوں کو عزت کریں؟ میں آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے دیش کے کروڑوں بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے ہندوستان بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، سمان پوروک کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش بھارت ہماری زندگی میں ایک سپر پاور بن جائے گی انشاءاللہ. آج ہمیں افسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے ڈالر کے مقابلے میں ہمارے روپے 84 روپے تک پہنچ گیا، ہمارے نوٹ گر رہے ہیں، اس کا ہمیں افسوس نہیں ہے. جتنا گرا ہے گرا لو، مگر یاد رکھنا بھارت کی مانوتا کر گر گئی تو پھر ہم جی نہیں پائیں گے. اس طرح سے دیش میں دوسرے لوگ ہمارا مذاق اڑائے، دوسرے لوگ ہم سے پوچھے دیش میں کیا ہو رہا ہے. ایک جھوٹا کہنے جائیں گے کہ نمبر 2 اس میں سے بات سب سے زیادہ پراپرٹی مسلمان کے پاس ہے. ایسا نہیں، تروپتی کے پاس اور جو بڑے بڑے مٹھ ہیں ہمارے سماج کے سمانیہ بنے دیوستھان ہے، ان ٹرسٹوں کے پاس جو زمینیں ہیں وہ ہم سے دگنی زمین ہے. اچھا ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ خوشی ہے. ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ 6 لاکھ کی زمین رکھنے کے باوجود ہماری قوم جھوپڑیوں میں رہتی ہے، برج کے نیچے رہتی ہے، فلائی اوور کے نیچے رہتی ہے. ہم ان زمینوں کا استعمال صحیح سے نہیں کر سکے. ہمیں امید تھی کہ بھارت سرکار
ہمارے پیٹرن اور ہمارے گارجین ہونے کی حیثیت سے ہمارے زمین کی حکومت کو ختم کرے گی، لوٹی ہوئی زمینوں کو واپس دلائے گی، اور وہ کروڑوں مسلمان جھوکی جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، فلائی اوور کے نیچے رہ رہے ہیں، برج کے نیچے رہ رہے ہیں، شاید ان کے لیے اچھے مکانات بنا کر دیے جاتے تاکہ ہر گھر سے پیدا ہونے والا بچہ پڑھ لکھ کر اس دیش کا ایک پیچھے عبدالکلام بنا۔ اس دیش کا شیخ الاسلام بنا، اس دیش کا شیخ الہند بنا، یہ سارے لوگ، مگر یاد رکھیے گا، میں اپنے بھارتی سماج کو ایک محبت کے ساتھ ایک بات کہہ کر گزارنا چاہتا ہوں، یہ دیش اگر کروڑوں مسلمان کو غریب، مجبور اور لاچار بنا کر رکھے گا تو معاف کیجیے گا، کیچڑ میں دوسرے پھول کو نکل سکتے ہیں، گلاب بیل کبھی نہیں نکل سکتا۔ ہندوستان، ہندوستان، ڈیموکریسی آف ہندوستان، اس لیے بات دیش ہت میں ہے کہ دوسرے بھائی بھی ترقی کریں اور اس دیش کے مسلمان بھی ترقی کریں۔ کروڑوں بھارتی آج گرج میں پیسے کماتے ہیں، تو اگر ہمارے دیش میں کتنے گرج کی بات ہے، کتنے فخر کی بات ہے، جو عرب کے دیشوں میں ہمارے ہندو بھائی مسلمان بھائی رہتے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، ان کے پریوار کو اللہ کشل منگل رکھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا کرتویہ ہے کہ ہمارا دیش بھارت بھکاری مت ہو، کوئی مانگنے والا نہ ہو، سب اس دیش کو دینے والا بن جائے انشاءاللہ۔ بھکاری مت اگر اس دیش کو بنانا ہے تو ادھیکاروں کا ہمیں بند کرنا پڑے گا، اور سب کی دولت دو آدمی کی جھولی میں ڈالنا بند کرنا پڑے گا۔ جو جس کا حق ہے وہ حق اس کو ملنا چاہیے، لوٹ مار مت کرو، بینک کھول دے، دوسروں کی زمینیں چھین کر کسی بیوقوف کو لینا بند کرو۔ یہ دیش دیشواسیوں کا ہے، اس دیش کے ہندو بھائی مسکرائیں گے، ہمیں بھی ساتھ میں مسکرانے میں مزہ آئے گا، تمہارے چراغوں کی روشنی میں ہم بھی راتیں چڑھیں گے، چراغ ہم جلائیں گے، تمہاری اولادوں کو سکون ملے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی، مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ نے اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت، احترام اور اکرام اللہ ہمارے بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے، ایک اور اکھنڈتا عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے ہندو بھائی مسلمان بھائی سارے سماج، بھاشا اور پرانت کے لوگوں میں آپسی پیار، سوہاد اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ مولانا ابو طالب